رمضان الكبير. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری صاحب. بہت ہی خوبصورت تلاوت کلام پاک آپ نے پیش کیا. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اور آپ دنیاوی زندگی میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت و تعجب کی نگاہ نہ فرمائیں جو ہم نے کافر دنیاداروں کے بعض طبقات کو عارضی لطف اندوزی کے لیے دے رکھی ہیں تاکہ ہم انہی چیزوں میں ان کے لیے فتنہ پیدا کر دیں. اور آپ کے رب کی عطا بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں. اور آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے. بے شک بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے. اپنے تمام ویورز کو رمضان الکبیر کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. 22 رمضان المبارک ہے اور خوش اسلوبی سے یہ پورا مہینہ جو ہے وہ گزر گیا. روز آپ کو اور ہمارا ساتھ بھی ہوتا ہے فضا ریاض اور محمد رضوان سرور. اچھا ڈیلی نام بتا کے آج نام سکپ ہو گئے لیکن قاری نعمان سیفی کے خوبصورت آواز میں آپ نے تلاوت کلام پاک سنی ہے. اور ہم لوگ ڈیلی جو یہ محفل سجاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک تو اس کو قبول کرے اور دوسرا یہ کہ آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ اس کو یوم پاکستان بھی کہا جاتا ہے. اور آج بڑے بڑے ایوارڈز بھی نشان پاکستان بھی ان تمام لوگوں کو نوازا گیا جن کی خدمات تھیں ان کو بھی آج نوازا گیا. تو آج کے دن خاص طور پر جب پاکستان کا ریزولوشن پاس ہوا تھا 23 مارچ 1940 میں تو اب زیادہ سے زیادہ ہم نے یہ ملک تو ہم نے حاصل کر لیا لیکن اس ملک کو ہم نے کیا دیا. اگر ہم یہ سوچے نا ایک بندہ انڈیویجولی لیول پر اگر یہ سوچے گورنمنٹ لیول پر بڑے لیول پر چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اختیار میں نہیں ہے لیکن ہم انڈیویجولی پاکستان کو کیا دے رہے ہیں. کیا ہم کوئی نیا پودا لگا رہے ہیں جو بعد میں بھی ہماری نسلوں تک چلتا رہے گا یا کوئی ہم ایسا نیک کام کر رہے ہیں اس ملک کو صاف بنانے کے لیے پاک بنانے کے لیے یا ہم اس بات کا عزم کر لے کہ ہم نے جو صاف پانی ہے جو میٹھا پانی ہے وہ ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا ہے. تو انڈیویجول لیول پر بہت اچھے کام کیے جا سکتے ہیں. اس ہوا کو پاک صاف کرنے کے لیے ایسے پودے لگائیں ایسی شجرکاری کریں جو کہ ایئر پیوریفائر کا کام کریں. ایسے پودے بھی ہیں جیسے جاپان کے اندر ہیں وہ ایئر پیوریفائنگ کا کام کرتے ہیں. تو یہ اسموگ اور فاگ اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے. لیکن ہم نے تمام چیزوں سے ہاتھ پلہ جھاڑ کے جیسے ہم اپنا گھر صاف کرتے ہیں گھر صاف کرنے کے بعد سارا کوڑا جو ہے وہ باہر روڈ پر پھینک دیتے ہیں تاکہ ہمارا گھر تو صاف. یہ پاکستان بھی ہمارا گھر ہے. انڈیویجول لیول پر کام کریں تب پھر اس کے بعد جا کے جو بڑی سطح پر ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ایسے حکمران عطا کرے جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں. اور آج کے میں تو کہتی ہوں رمضان میں بار پاکستان کے لیے دعا مانگے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. بالکل. اور فضا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اپنے گھر کے باہر کوڑا پھینک دیتے ہیں اور پھر ہم اپنا گھر صاف کر لیتے ہیں. تو پاکستان کو اپنا گھر سمجھنا چاہیے. ہر بات پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں. ہمیں پہلے خود بہتر ہونا پڑے گا. جب ہم خود بہتر ہو جاتے ہیں تو اللہ پھر حکمران بھی ویسے دیتا ہے ان میں بھی پھر احساس پیدا کرتا ہے. اور آج جو کہ 23 مارچ ہے ہمیں اس چیز کا احساس یہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان بڑی مشکل سے حاصل ہوا ہے اور اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں ہمارے بزرگوں کی. سو ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے. کیونکہ تیسرا عشرہ جی آج اللہم اجرنی من النار ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے. جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جو ہمیں نہیں بھی دیکھ رہے اس وقت سب کے لیے ہم دعا گو ہیں امت مسلمہ کے لیے. آج ہم بات کریں گے آج ہمارا جو عنوان بھی ہوگا وہ قناعت کے حوالے سے بات کریں گے. اور فضا خاص طور پر آج بات میں کرنا چاہتا ہوں دل کی بات آج ٹاپک ہی آیا ہے. جی شو آف کا دور ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس نے بڑی گاڑی لے لی میرے پاس کیوں نہیں ہے. اس کا بڑا گھر ہے میرا گھر کیوں نہیں ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے ہم لالچ میں پڑ جاتے ہیں ہرس کی طرف چلے جاتے ہیں جس کے باعث ہم قناعت نہیں کر پاتے. کیونکہ قناعت تو تب ہوتی ہے جب آپ کو اب راضی ہوں اللہ کی رضا میں
اور فرمایا گیا کہ قناعت آپ کے دل کو مطمئن کر دیتا. تو لہٰذا قناعت اختیار کریں, جو اللہ نے دیا اس پہ شکر ادا کریں. ہاں کوشش ضرور کرنی چاہیے بہتری کے لیے, جو آپ زندگی میں بہتر کچھ کرنا چاہتے ہیں, بہتر حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی, اس میں منع نہیں فرمایا گیا, بلکہ مضبوط مومن اللہ کو پسند بھی ہے فائنینشلی بھی, وہ کریں. مگر لالچ جو ہے یہ بہت بری بلا ہے. لالچ آپ کو حلال سے حرام جو ہے نا اس کا سفر اس طرف لے جاتی ہے, اس کی تمیز آپ کھو بیٹھتے ہیں. ہم یہ جو ایشو ہے یہ بڑا ایک وائڈ ٹاپک ہے جس کو ہم کوشش کریں گے کہ کیسے اللہ کی رضا میں راضی ہونا, اور پھر اجر کتنا ہے جب آپ اللہ کی رضا میں. اور ضروری نہیں ہے کہ سم ٹائم آپ صرف مال و دولت کو ہی کہیں کہ تب ہم نے اللہ, سم ٹائم آپ کی پرسنل ایشوز ایسے ہوتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی آزمائش میں اولاد کی طرف سے ڈالا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی آپ جو ہے نا ناخوش رہتے ہیں, یا آپ مختلف قسم کی پریشانی کا, ذہنی پریشانی کا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں بار بار سبق دیا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, تلقین کی ہے صبر کرو, قناعت کا رستہ اختیار کرو. تو آج یہی رمضان کا سبق ہے جی, صبر اور شکر. صبر شکر جب آ جاتا ہے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. آمین, انشاءاللہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. عرفان دانش ہمارے دو خوبصورت سے بھائی کلام پیش کرتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن میں 4 چاند لگا دیتے ہیں. آج بھی وہ ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہے. آج کون سا کلام پیش کر رہے ہیں جی, آپ؟ ہم سب سے پہلے اللہ پاک کے پاک کلام سے سٹارٹ ہم باری تعالیٰ سے شروع کریں گے. بالکل. رمضان ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں. آج کا جو ہمارا عنوان ہے بڑا اہم عنوان ہے. آج ہم قناعت پر بات کریں گے. سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جسے دین اسلام ملا, جسے بقدر ضرورت رزق ملا اور اس پر اللہ نے اسے قناعت عطا کی. یہ اتنی اہمیت ہے اس کی دین اسلام میں. اسکالر سیگمنٹ ہے, ممتاز عالم دین نے ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے, ان سے اس قناعت کی اہمیت بھی جانیں گے. جناب علامہ غلام مصطفیٰ نیار علوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اور انہی کے ساتھ مفتی محمد عظیم حنیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. حضور, کس طرح سے روشنی ڈالیں گے قناعت کے حوالے سے؟ فضول خرچی ہے, شو آف کا یہ زمانہ ہے, اور جو نعمتیں اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں, پھر کمپٹیشن کی وجہ سے وہ ایک لالچ آ جاتا ہے ہماری نیچر میں, جس کی وجہ سے ہم قناعت بھی نہیں کر پاتے. یہ زمانہ کس طرف چل پڑا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا احکامات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لآلہ والصلاة علی آلہ. قال امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اکنا تعزو. حضرت علی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ قناعت کرو گے تو عزت پاؤ گے. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے گا, اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی جو اللہ کے تھوڑے رزق پر قناعت کر لے گا اور راضی ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین بھی اس کے تھوڑے عمل سے اس سے راضی ہو جائے گا. قرآن و سنت میں اور احادیث مبارکہ میں اور فرامین آئمہ میں دراصل قناعت جو ہے یہی دولت مندی ہے. قناعت کرنے والا ہی حقیقی طور پر غنی ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو مال و دولت زیادہ اکٹھا کر لے, نہیں, بلکہ قناعت خداوند متعال کا سب سے پسندیدہ فعل ہے. جو انسان قناعت کرنے والا ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا. اللہ کے تھوڑے دیے پر وہ راضی رہتا ہے, اپنے مقدر پر وہ راضی رہتا ہے, دل اس کا مطمئن ہو جاتا ہے. اور قناعت نہ کرنا, وہ شخص قناعت نہیں کرتا جو حریص ہوتا ہے, جو لالچی ہوتا ہے. تو انسان جب لالچ میں پڑ جاتا ہے تو جتنا بھی اس کے ساتھ پاس آ جائے وہ کبھی راضی نہیں ہوتا. بلکہ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے صحابی رسول حضرت جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سلمان فارسی کا, کہ جناب سلمان فارسی نے حضرت ابو ذر غفاری کی دعوت کی, اور دعوت کرنے کے بعد جیسے اس دور میں ہوتا تھا بڑی سادہ غذا تھی, انہوں نے ان کے سامنے خشک روٹی پانی میں بھگو کر رکھی اور ساتھ اس کے کچھ نمک تھا. تو جب وہ کھانے لگے تو کہتے ہیں کہ کاش اس کے ساتھ اگر تھوڑا سا پودینہ ہو جاتا نا تو پھر اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا. جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چلے اور ساتھ وہاں پر گئے. ایک دکان کے اوپر انہوں نے اپنی ابا گروی رکھی اور وہاں سے وہ تھوڑا سا پودینہ لے کر آئے. جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ کھانا تناول فرما چکے تو کہتے ہیں یا اللہ تیری ذات کا بہت شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنے قناعت پسند بندوں میں سے بنایا، کہ جو تو نے دیا اس کو ہم نے کھا کے خشک روٹی کھا کے تیرا شکر ادا کیا۔ یا جناب سلیمان ارشاد فرماتے ہیں، یہ الفاظ اب میرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کنا بھائی ابو ذر ذرا حوصلہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کی تعریف کر رہے ہیں، میں بڑا قناعت پسند ہوں۔ قناعت پسند تو تب تھے کہ جو کچھ میں نے دیا تھا اس کو کھا لیتے، اس کو خاموشی سے آپ کھا کر خدا کا شکر ادا کرتے۔ آپ نے ساتھ نمک یا یہ پودینے کی جو ڈیمانڈ کی ہے، آپ کو کیا پتا کہ میں اپنی ابا گروی رکھ کر آیا ہوں اور آپ کی اس خواہش کو میں نے پورا کیا ہے۔ تو جب اتنی خداوند متعال اور رسول اور ان کے صحابہ کرام کو یہ چیز پسند نہیں ہے، تو پھر ہم اگر اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں کہ اللہ ہمیں کتنا عطا فرماتا ہے اور کتنا لینے کے بعد بھی نہ ہم شاکر رہتے ہیں نہ ہم قناعت پسند رہتے ہیں، تو یقیناً انسان اگر قناعت کرے گا تو زندگی میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حالات اس کے اچھے نہیں تھے، اس کی زوجہ نے کہا کہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں جاؤ، کائنات کے مالک ہیں، رسول ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ وہ آیا سید الانبیاء کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ حالات کچھ اس طرح کے ہیں۔ تو جیسے سوال کی سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سوال کرے گا اسے ہم عطا کریں گے، لیکن جو بے نیاز ہو جائے گا اللہ اس کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ سننے کے بعد اس نے کہا سید الانبیاء نے یہ بات تو میرے متعلق کہی ہے۔ واپس گھر گیا، اس نے یہی واقعہ اپنی زوجہ کا، اس نے کہا کہ سید الانبیاء رسول ہیں، انہوں نے یہ بات کہہ دی، آپ پھر جاؤ۔ دوبارہ گیا، سید الانبیاء نے یہ فرمایا۔ واپس آیا، اس نے ایک بندے سے ایک کلہاڑی آریتاً ادھار کے طور پر لی اور پہاڑوں پہ چلا گیا۔ وہاں پہ جا کے اس نے کچھ لکڑیاں کاٹی، لکڑیاں کاٹنے کے بعد آیا اپنے گھر کا تھوڑا بہت اس نے ایک دن کا گزر اوقات کیے، دوسرے دن پھر وہاں پہ گیا۔ اسی طرح وہ چند دن کرتا رہا کہ اس نے جن کی آریتن کلہاڑی لی تھی وہ بھی واپس کر دی، پھر اپنی خرید لی، 2 اونٹ خرید لیے، ایک غلام خرید لیا، اور حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر جب سب کچھ بتایا، سید الانبیاء نے پھر ارشاد فرمایا میں نے تجھے نہیں کہا تھا جو ہم سے سوال کرتے ہیں عطا کرتے ہیں، لیکن جو بے نیاز ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً اگر انسان قناعت کرے تو قناعت کرنے والا قانع کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے نہ اور قناعت کرنے والے کے ساتھ شکر گزاری بہت زیادہ ضروری ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، جیسے علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں قناعت پسندی کیا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے ہمیں بتایا مثال دے کر۔ آج کے دور میں جہاں ہر چیز کو ہم نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا ہے، کوئی مہنگی گھڑی آ گئی، کوئی مہنگی گاڑی آ گئی، ہم نے پورے اپنے جس جگہ پر جس کالونی پہ رہتے ہیں ہم نے وہ شو آف کرنا ہے کہ ہم نے یہ ساری نئی چیزیں لی ہیں، اور پھر وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کے دل بڑے غمزدہ ہوتے ہیں اس سے۔ تو اس حوالے سے قرآن کی روشنی میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو 2 حال میں رکھا ہے، ایک غریب ہے ایک امیر ہے، یہ تقسیم اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو تمہیں رزق دیا گیا ہے یہ آسمانوں میں سے ہے، اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا ہے یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اور ہمیں اللہ ہی کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، مومن کی عجیب شان ہے، ان امرہ کلہ خیر، ہر امر میں ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ جو شان ہے یہ صرف مومن کے لیے ہے، مومن مطلب جس کا یقین کامل اللہ پر ہو، جو اللہ پر توکل کرتا ہو۔ فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّا شَاكَرًا، اگر اس کو کوئی خوشی مل گئی تو وہ اس پر شکر ادا کرے گا، یہ بھی خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی مصیبت آ گئی تو صبر، اس پر صبر کرے گا، یہ بھی خیر ہی خیر ہے۔ تو مومن کی تو ہر شان خیر ہی خیر ہے۔ اگر اللہ نے مال دے دیا اس پر شکر کر کے خیر کما لی، اور اگر اللہ نے مال چھین لیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو اس پر صبر کر کے کیا آ گئی، اس کو خیر ملی۔ قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں مومن کی شان کے بارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ ایسی آیت ہے، اگر آج مسلمان اس آیت کو سمجھ لیں، اس پر عمل شروع کر دیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ پریشانی رہے گی لیکن پریشانیوں کے اوپر جو ہمارا واویلا ہے،
حتیٰ کہ اتنا واویلا کہ لوگ آج دیکھیں اپنی جان تک لٹا دیتے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، حالانکہ مومن تو صبر کا پہاڑ ہوتا ہے، اس کا کیا کام کہ وہ خودکشی کر لے، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ اب قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو آزمائیں گے۔ کس سے آزمائیں گے؟ بھوک سے آزمائیں گے، تمہاری جانوں کے نقصان سے آزمائیں گے، تمہارے پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، تمہارے مالوں کے نقصان سے آزمائیں گے۔ ان ساری آزمائش کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں گے۔ اور فرمایا الذین اذا، اب صبر کرنے والے کون؟ الذین اذا اصابتہم، صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں اصابتہم، جب ان کو پہنچتی ہے مصیبتن، کوئی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت، قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آئی، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، تو لہٰذا پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، پریشانی ہے ہی نہیں۔ جب انسان یہ محسوس کر لے کہ سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ علامہ صاحب ایک بڑا اہم سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنا لائف سٹائل بہتر بھی کرنا چاہتا ہے، قناعت اختیار کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ مال و زر زیادہ ہو، لائف سٹائل بچوں کا بھی بہتر ہو، ایک طرف تو یہ دوڑ بھی ہے۔ اب وہ کہاں، کس حد تک جائز ہے اور کس حد پہ، کہاں پر جا کے وہ لالچ بن جاتا ہے؟ بہت خوب۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے اور ہمیں بتایا اور سنایا جاتا ہے کہ جی مال و دولت بری چیز ہے، اس کا قرآن و سنت میں کہیں انکار نہیں کیا گیا اور نہ اس کی تردید کی گئی ہے، نہ مذمت کی گئی ہے۔ صحیح۔ بیسیکلی کوئی چیز بھی بری نہیں ہے، مال و دولت کا جائز طریقے سے، حلال طریقے سے حصول کرنا یہ قطعاً ناجائز نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری اگر دیکھی جائے تو اسلام کی جو تحریک ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شروع کی تو اس میں بھی جب تک ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی دولت شامل نہیں ہوئی، اس وقت تک یہ اسلام بھی پروان نہیں چڑھا، بلکہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گلیوں میں پتھر مارتے تھے، سید الانبیاء پریشان ہو کے گھر میں آئے، جناب خدیجہ الکبریٰ ارشاد عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کر تو یہ نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کہ مکہ میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے خدیجہ کا مکروز نہ ہو، بالکل۔ تو وہاں پہ کل ایسے کرو، اعلان کر دو کعبہ کے درمیان ایک پردہ لگاؤ اور جتنے میرے مکروز ہیں ان کو بلاؤ اور ان کو کہو کہ وہ محمد کا کلمہ پڑھتے جائیں، میں سارا مال ان کو دولت اور سارا قرضہ معاف کرتی جاؤں گی۔ تو اسلام بھی پروان چڑھا ہے دولت کی وجہ سے۔ ہاں مال و دولت برا نہیں ہے، ہاں برا کب ہوتا ہے کہ اچھا پھر میں قرآن فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے ایسا بندہ جو اللہ کو قرضہ دے؟ حالانکہ عطا بھی اللہ فرمانے والا ہے، لیکن خود عطا کر کے کہتا ہے کہ جو میں نے دیا ہے پھر اسے مجھے دو، اور یقرض اللہ قرضا، جب مجھے دو گے تو میں اسے کئی گنا اضافہ کر کے واپس لوٹاؤں گا۔ اب کچھ ہوگا تو وہ دے گا، اگر اس کے پاس مال و دولت ہوگا تو حج کرے گا، مال و دولت ہوگا تو وہ زکات دے گا، مال ہوگا تو صدقات دے گا۔ برا کب ہے کہ جب اس مال کو اوپر سام بن کے بیٹھ جاتا ہے، نہ اس میں سے جناب علی بیٹی کا حصہ دیتا ہے، نہ بہن کا حصہ دیتا ہے، نہ بھائیوں کا حصہ دیتا ہے، نہ غرباء کا۔ بالکل صحیح۔ ایک طرف اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے۔ اور پھر دوسری طرف حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے الغرباء عیالی، یہ غرباء جو ہے یہ اللہ کے اہل و عیال ہیں، تو گویا ان کی اگر تم مدد کر رہے ہو تو وہ میری مدد کر رہے ہو۔ ہاں اگر مال لے کر اس میں سے شرعی احکام واجبات ادا کرتے ہو، جن کا حق ہے ان کو دینے کے بعد پھر آگے چلتے ہو، تو مال کا ہونا برا نہیں ہے۔ ہاں تکبر اس کی وجہ سے کرنا کبھی اللہ کو پسند نہیں ہے، خود پسند ہی اللہ کو پسند میں نے کسی کی مدد کر دی اندر میں آگے جب۔ اچھا یہ بات جیسا کہ پہلے بیٹی نے بھی سوال کیا کہ ایک طرف تو یہ روایت ہے، دو چیزیں ہیں، ایک طرف ہے کہ اس طرح خیرات کرو، اس طرح صدقہ دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم جناب ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کی دو طرح ہے، ایک ہے فرض، ایک ہے مستحب سنت۔ فرض اگر لوگ فرض کے تارک ہو رہے ہیں تو پھر دکھلا کے دو، تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں اندر شعور پیدا ہو، بیداری، اور انہیں بھی یہ ہو کہ ہم نے اپنے فریضہ کو ادا کرنا ہے۔ لیکن جو سنت اور مستحب صدقہ ہے وہ اس طریقے سے چھپا کر دو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور خداوند متعال کے ہاں یقیناً رزق حلال، القاسم حبیب اللہ، حدیث ہے
کہ رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، لیکن اس کو کمانے کے بعد قناعت کرنا اور جس کا حق ہے اس تک پہنچا کر پھر علماء میں، بلکہ ہمیں ایک نبی کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کتنی زندگی ہے، مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں کہ 60 سال تھی، تو کہا کہ ان کے 30 سال جو ہیں وہ بڑے آرام سے گزریں گے، 3 سال پریشانی کے ہیں، لیکن ان کی عبادت کی وجہ سے یہ ہے، اختیار دیتے ہیں پہلے 30 لے لیں یا آخری 30۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں کہ انہوں نے میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا تو طے یہ پایا کہ پہلے 30 سال جو ہیں وہ ہم لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا خداوند عالم کی بارگاہ میں مال و دولت کی ریل پیل ہو گئی، 30 سال ختم ہو گئے، 32 ہو گئے، 35 ہو گئے، وہ ویسے کا ویسا، وہ پریشانی نہیں آئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میں ہمارے ساتھ تو یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے پوچھا یا رب العالمین، آپ نے کہا 3 سال کے بعد پریشانی آ گئی، خداوند متعال کی طرف سے آواز آئی ابھی ان کے 30 سال ہی ختم نہیں ہوئے، کہا اب تو 5 سال اوپر ہو گئے۔ انہوں نے کہا جتنا ان کا 30 سال کا رزق تھا وہ میں نے جب ان کو دیا تو انہوں نے تو اپنے پاس رکھا ہی نہیں، ضرورت کا رکھنے کے بعد پھر مجھے واپس لوٹا دیا، اور تو پھر اب وہ سارے کا سارا میرے پاس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں نے جو بینک میں رکھ لیا ہے یہ میں نے بچت کر لی ہے، لیکن اللہ اور رسول کے نزدیک جو میں نے آگے بھیج دیا ہے وہ میری بچت ہے۔ قرض حسنہ جس طرح آپ نے فرمایا وہ اللہ کے ساتھ ہے، بالکل بہت ہی خوبصورت گفتگو۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا، مفتی صاحب بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت۔ یہ عنوان ایسا ہے اس پر مزید بھی بات ہو سکتی ہے، ہم اگر ہمارا جو سیگمنٹ ہے ٹائم ذرا کم ہے، ہمیں سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنیامین محبوبہ نے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کون سا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں؟ زوری صاحب کا کلام ہے جی، کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی۔ ماشاءاللہ جی، جی جناب، بسم اللہ کریں۔ رمضان الکبیر افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور کچن میں میں آ چکی ہوں، اور کچن میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس مزے کی ہماری افطار ریڈی ہوتی ہے، لیکن کچن میں انٹر ہونے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ اچھے سے دھونے ہیں، صاف ستھرے کرنے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ صاف ستھرے ہوں گے اور جراثیم سے پاک ہوں گے تو ہی آپ کی افطار ٹیبل جو ہے وہ سجے گی۔ تو ہمارے پاس یہاں پر لائف بوائے، آپ کو پتا ہے کہ لائف بوائے ہینڈ واش سے ہم اپنے ہاتھ اچھے سے دھوتے ہیں۔ ہر نیکی کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے لائف بوائے، ہر افطار ٹیبل سیف ہوگی، کیونکہ لائف بوائے سے ہاتھ ہم دھونا کبھی بھی نہیں بھولتے ہیں، اور آپ نے اپنے گھر میں پریکٹس بنا لینی ہے کہ جب بھی آپ نے ہاتھ کچن میں انٹر ہونا ہے تو ہاتھ دھو کے انٹر ہونا ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں کچن میں، ہمارے شیف ندیم چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے ندیم بھائی آج کیا کھانے میں بنا رہے ہیں آپ؟ آج ہم بنا رہے ہیں چکن بریانی، چکن بریانی، the most favorite سب کی، اور شامی کباب ہے جی ہمارے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہے چکن بریانی۔ چکن بریانی ایک ایسی ڈش ہے جو کہ ہر کسی کی من پسند ہوتی ہے، ہر کوئی بڑے شوق سے چکن بریانی کھاتا ہے۔ تو کیا ہے جی چکن بریانی میں؟ چکن بریانی میں جو ہے نا ٹماٹروں کی پیسٹ بنا کے میں اسے جو ہے نا اس کی بھنائی کر رہا ہوں۔ ٹماٹر پیسٹ آپ نے کتنے ٹماٹر یوز کیے ہیں؟ میکسیمم 4 سے 5 ٹماٹر، 4 to 5 ٹمیٹوز یوز کیے ہیں ہم نے، اور پھر اس کے ساتھ اس کا جو ہے نا ہم نے پیاز کو براؤن کرنے کے بعد ٹماٹر ایڈ کیا، ادرک لہسن آئل جو بیسک ہے، اس کی بیسک چیزیں ہیں مسالہ بنانے کے لیے۔ کے بعد پھر میں نے اس میں ایڈ کیا ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹی اسپون، بریانی مسالہ 1 پیکٹ چھوٹا، اور سالٹ 1 ٹی اسپون، اور گرم مسالہ 1 ٹی اسپون، اور ثابت دھنیا 1 ٹی اسپون، اور گرم مسالہ جو ثابت ہے وہ 1 ٹی اسپون، اور کڑی پتہ آپ کے 3-4 کڑی پتے جو ہیں وہ آپ انٹر کر سکتے ہیں۔ لے جی اب ہمارا یہ بریانی مسالہ اندر جا رہا ہے سارا، اس کی کریں گے اچھی طرح سے بھنائی ہوگی جی اس کی اچھے طریقے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارا پلیٹ جو ہے نا واش ہونے والی ہو چکی ہے، تو اب ہم کریں گے اس کو واش۔ ساتھ ساتھ ہم اپنے کچن کو نیٹ اینڈ کلین بناتے ہیں، اور ویم آپ کو پتا ہے کہ نیا ویم چکنائی کا خاتمہ کرے اور چلے بھی زیادہ، تو ویم کا جو لیمن بار ہے یہ زیادہ بالکل صاف ستھری چکا چک نیٹ اینڈ کلین آپ کے برتن ہو گئے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے گھر میں جو جمی ہوئی چکنائی ہوتی ہے تو اس میں لیمو اور نمک ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو جمی ہوئی چکنائی ہے وہ سیکنڈز میں ختم ہو جاتی ہے، اور یہ عام بار کی طرح گھلتا بھی بہت سپیڈی نہیں ہے، بلکہ یہ کافی ٹائم تک چلتا ہے۔ تو ویم ایسا بار ہے جس کو آپ کے برتنوں کی صفائی کے لیے تو بہت اچھا ہے جی۔ جی یہاں پہ جو ہے نا ہم یہ ہمارا ہے شامی کے لیے دال کو میں نے چنے کی دال کو میکسیمم کوئی آدھا گھنٹہ بھگو کے رکھا ہے، اور دال کو بھگونے کے بعد میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، اور اس میں آپ ہری مرچ، لہسن، ادرک اس میں یوز کر سکتے ہیں۔
اگر آپ چکن کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ چکن کا اسٹاک جو ہے نا کنور کا یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک اور ہے، چکن پاؤڈر جو ہے نا کنور کا چکن پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں۔ کنور کا چکن پاؤڈر اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی، کنور کی آئٹم تو وائڈ رینج ہے جی، کنور کا بٹر بھی یوز کر رہا ہوں میں، ایڈمز کا بٹر، ایڈمز کا بٹر جی، کنور جو ہے، کنور کی کیوب اندر چلی گیا اور اس میں ایڈم کا گھی بھی ہم نے، مکھن اگر آپ نے یوز کرنا ہے مکھن یوز کریں۔ ہم نے جو ہے جی یہ دال ہماری بن رہی ہے، دال کے اندر ہم نے کنور کیوب ایڈ کی ہے، نمک مرچ ایڈ کیا ہے، اور ساتھ میں ہم نے ایڈمز کا مکھن جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اس کے ٹیسٹ کو مزید لذیذ بنانے کے لیے۔ اور کیا ہے جی؟ اور کھانا بناتے ہوئے اب اس کی چھینٹیں جو ہے نا میرے کپڑوں پر آئیں گی، تو اس کے لیے میں کھانا بناتے ہوئے کبھی بھی نہیں گھبراتا ہوں۔ وہ تو اب تو پکے ہو گیا جی، اب تو چھینٹیں ہماری جتنی بھی اڑے ہم نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ سرف ایکسل ہے نا، سرف ایکسل جتنے بھی ضدی داغ ہیں، اسپیشلی اب یہ جو دال کے آئیں گے اڑ کے چھینٹے، تو اب ایسا نہیں ہوگا جی۔ اب ہم اگر چھینٹے آئیں گے بھی تو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ سرف ایکسل سے آپ کے کپڑے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے۔ یس، تو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ابھی ہم جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ بنائیں گے روح افزا۔ روح افزا تو ہماری افطار ٹیبل میں سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ روح افزا موسٹ فیوریٹ، موسٹ ڈیمانڈنگ اگر کوئی آئٹم ہے وہ روح افزا ہے، اور ہر افطار ٹیبل میں سب سے پہلے اگر ہاتھ کسی طرف بڑھتا ہے تو وہ روح افزا کی طرف بڑھتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس روح افزا کے ڈرنک میں کیا بن رہا ہے جی؟ جی ہم جو ہے نا روح افزا بنائیں گے۔ اس کی دال جو ہے یہ دال ہو گئی ہے، کریں گے میش۔ مکھن کی کیا خوشبو آ رہی ہے، اور یہاں پر مسالہ جو ہے وہ بھی ریڈی ہو رہا ہے جی۔ اس میں جی آ گیا ہے، اچھا اگر آپ اس میں، اگر ہم نے اس کو شامی کو تھوڑا چیزی بنانا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس میں ہم چیز سلائس ایڈ کر سکتے ہیں، چیڈر چیز کا یوز کر سکتے ہیں، بہت اچھا اس کا۔ ایڈمز کی جو چیڈر چیز ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ مسالہ آئی گیس نیچے لگ رہا ہے، یس میں اس کو چیک کرتا ہوں۔ ٹماٹر کا پیسٹ جو ہے یہ ہمارا یہاں پر ریڈی ہو گیا۔ بریانی کا مسالہ لے جی، جی پلیز، مزیدار قسم کا بریانی تھینک مسالہ۔ یو سو مچ، تھینک یو۔ میں نے کہا میں بھی تھوڑی آپ کی ہیلپ کروا دوں جی۔ میں اس میں اب جو ہے نا یوگرٹ یہ ہمارا روح افزا ریڈی ہو گیا ہے جی، روح افزا کا ڈرنک جس کو آج ہم، میں نے اس میں شوگر ایڈ نہیں کی ہے۔ ویری گڈ، اس میں جی شوگر ایڈ نہیں ہوا ہے آج۔ ہم نے ویسے آہستہ آہستہ کر کے آپ سے چینی بالکل ختم کروا ہی دی ہے۔ میرا میکسیمم کوئی 4 kg وزن جو ہے نا کم ہو چکا ہے۔ واو، یہ دیکھا یہ کتنی فضیلت ہے اور برکت ہے رمضان کی کہ ہمارے شیف کہہ رہے ہیں ان کا 4 kg ویٹ کم ہو گیا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر دہی میں اب یہ مسالہ بھونیں گے؟ جی میں نے اس میں یوگرٹ ایڈ کی ہے، اب اس کی اچھی طرح سے بھنائی کروں گا، اور چکن کی میں پہلے سے جو ہے نا بھنائی کر چکا ہوں، ادرک لہسن اور سالٹ اور ہلدی کے اندر جو ہم پہلے بھی دکھا چکے تھے۔ یس، تو اب ہم اس کو بھی اس میں کریں گے ایڈ، اس کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے، اور بھنائی کرنے کے بعد پھر چاول اینڈ میں ڈالیں گے، پانی گرم کریں گے، پانی جو ہے نا بوائل کرنے کے بعد پھر اس میں چاول ایڈ کریں گے، اور اس کے لیے میں نے کچھ مسالہ جو ہے رکھے ہوئے ہیں، جب وہ لاسٹ پہ ہم وہ ایڈ کریں گے گارنش کرنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ ہمارے کچن میں تو اس ٹائم بریانی ریڈی ہو رہی ہے مزیدار قسم کی، اور یہاں پر ہماری جو شامی ٹکیاں ہیں ان کے لیے بھی دال جو ہے وہ آلموسٹ، اب اس کو میش کریں گے، اس کو میش کریں گے اچھی طرح سے، اور پھر اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے، اور جب یہ ٹھنڈی ہوگی تو اس کی جو ہے نا تھکنس بہت ہی اچھی جو ہے نا ہوگی، تو پھر ہم جو ہے نا شامی کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ شامی کے لیے تو اگر یہ ویور جو ہے نا وہ چکن کنور کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اس میں چکن کا ایڈ کر سکتے ہیں، اور چکن کے بونس چکن ڈال کے اس کے ریشے ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے تو اس کے فلیور کے لیے جب آسانی ہے کنور کا چکن پاؤڈر یوز کریں یا کنور کا کیوب یوز کریں، وہ ڈیپینڈز آن یو۔ اور پھر شامی کو جب تیار ہو جائے، پھر آپ نے اگر اس کو تھوڑا چیزی کرنا ہے تو اس کے اندر ایڈم کی چیز جو ہے وہ ایڈ کر لیں، اور پھر فائنلی اگر آپ نے ایک اچھا سا فلیور لینا ہے تو پھر آپ کے لیے کنور کا کیچپ ہے، گارلک بھی ہے اور دوسرا کیچپ بھی ہے۔ کیچپ کے ساتھ آپ شامی ٹکیاں کو انجوائے کریں اپنے افطار کی ٹیبل پر، مزید رونقیں جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ اچھا جی، یہاں پر ہمارے مزیدار قسم کے کھانے ریڈی ہو رہے ہیں، لیکن ہماری ٹرانسمیشن میں ایک بریک، ابھی بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے کچھ نئے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچن میں۔ ندیم چیمہ صاحب کو چھوڑ کے جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے کھانے تیار کرنے ہیں افطار میں۔ بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ رمضان الکبیر، یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچن میں ہمارے بریانی ریڈی ہو رہی ہے مزیدار قسم کی، اور شامی کباب بھی ہے آج، فائنلی اچھی سی ایک ڈش، کیونکہ پتہ ہے
جیسے جیسے قریب آ رہی ہے نا عید، تو ہم ایسی ایسی ریسیپیز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں ہمارے شیف، جو کہ آگے خواتین کو آسانی ہو عید پر بنانی پڑیں گے کھانے پینے کا جب ذکر چل پڑا ہے تو آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بھی کھانے پینے کے شوقین ہیں، کھانے پینے کے دل دادا ہیں، اور آپ لوگوں کو وہ بتائیں گے کہ کون سا کھانا، کون سی ساری، کون سا افطار کس جگہ پر زیادہ اچھا ہے اور کہاں پر آپ جا کر پوری فیملی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ فوڈ انفلوئنسر خرم شہزاد موجود ہیں، جن کی اپنی فوڈ چینز بھی ہیں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ بھئی کہاں پر آج کل سحری اور افطار اچھا مل رہا ہے۔ اور ان کی وائف ایمن خرم ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں۔ آج کل کے بچے کتنے چلاک ہیں اور کتنے شیطان ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے، جو کہ خود ان کا ایجوکیشن سے بیک گراؤنڈ ہے۔ تو خرم، یہ سب سے پہلے آپ دونوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ کیسا گزرا آپ لوگوں کا رمضان؟ الحمدللہ رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے، سارے روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور ڈھیر سارا کھا بھی رہے ہیں۔ یہ اچھی بات موسٹ امپورٹنٹلی اچھی عبادت ہو رہی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ۔ دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ کہ رمضان آیا ہی اسی وجہ سے۔ اچھا، جو زیادہ کھانا کھاتے ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہو جاتا کہ ہاں جی، آپ کو ہماری صحت سے اندازہ ہونا چاہیے۔ ہمیں تو احمد صاحب کی صحت دیکھ کے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے روزہ رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کھانے میں ریکمینڈ کیا کرتے ہیں افطار کے ٹائم، کیا کھانا چاہیے، کچھ اس حوالے سے بھی احتیاط کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں نا افطار کے ٹائم، اصولی طور پہ وہ نہیں کھانا چاہیے۔ سب سے زیادہ تو فرائیڈ آئٹمز ہیں، جو پتہ نہیں ہمارے وہ ایسے لگتا ہے کہ شاید رمضان کا کوئی انٹیگرل پارٹ ہے، ٹیبل اصل میں اس کے بغیر پیارا نہیں لگتا۔ جیسے رمضان فرض ہے نا، پکوڑے سموسے سب فرض ہیں۔ لیکن ہم یہی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سارا سال ہم نہیں کھاتے پکوڑے سموسے اس طرح سے، رمضان میں کھانے ہوتے ہیں، تو رمضان میں ایک عادت بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اندر سے لگتا ہے کہ یہ رمضان کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ دسترخوان جو آپ کا بھر دیتا ہے، اس میں برکت ڈالتا ہے، خوبصورتی لگتی ہے، اچھا بھی لگتا ہے، لیکن اتنا فرائی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر ٹیبل بھری ہو اور سب کچھ ہونا چاہیے۔ ایون دو اتنا کھایا نہیں جاتا، لیکن پھر بھی ٹیبل، یہ بھی اسی میں انکلوڈ ہے بچوں کے ساتھ، ان کو بھی ہوتا ہے ٹیبل اچھے سے پورا سجا ہو، کافی ساری ڈشز ہو، تو پھر ہی ذرا لگتا ہے نا روزہ افطار کی مزہ آتا ہے پھر۔ اچھا، تو کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں زیادہ یہ کھانے میں؟ کیا نہیں کرتے ڈیمانڈ یہاں سے آپ اپنے ریسٹورینٹ میں شیف سے ڈیمانڈ کیا کریں نا جا کے، آپ بھابھی کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، یہ مجھے تنگ کرتے ہیں، بلکہ میری کوکنگ سکلز کو انہوں نے اور اچھا کر دیا۔ اگر آپ کا ہسبینڈ شوقین ہو، آپ کے ہسبینڈ، تو پھر آپ کو اچھا لگتا ہے کوکنگ کرنا، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ ایون میرا بیٹا جو ہے وہ بہت اپریشیٹ کرتا ہے، بہت کینلی دیکھتا ہے کہ کیسا کھانا بنا ہے اور کیا ہے۔ اچھا خرم بھائی، گھر کا کھانا پسند آ جاتا ہے جب باہر آپ اتنے ریسٹورینٹ سے ریویوز بھی کرتے ہیں؟ یہ ٹف ہوتا ہے بڑا۔ مجھے لگتا ہے کہ بیگم کے ہاتھ کا جو کھانا ہے نا اور اس کا ٹیسٹ ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور خاص طور پر جب وہ ساتھ بیٹھے۔ ویسے تو اصولی طور پہ ماں کے ہاتھ کے کھانے کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن آپ نے جیسے کہہ دیا بیگم ساتھ بیٹھے تو پھر ان کا کھانا بہت اچھا ہے۔ لیکن اب ہمارے پاس اتنی چوائسیز آ گئی ہیں فوڈ میں، اور کوزینز اتنی آ گئی ہیں اسپیشلی لاہور میں، کہ اب وہ ساری تو گھر بنانے کو اتنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی، اور پھر یہ لگتا ہے کہ اس کے لیے نا تام جھام بڑا کرنا پڑے گا، وہ ساری چیزوں کا ارینجمنٹ کرنے میں بندہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل آج اگر چائنیز کا ہی موڈ ہے، لیٹس ڈو اٹ ان ون گو اینڈ ہیو اٹ اینڈ کم بیک، دیٹس اٹ، نہ کہ اب وہ ساری ساسز واسز چیزیں ارینجمنٹ کرو اور وہ پھر۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ان کو ہوتی ہے کہ مطلب تم بیزی ہو جاؤ گی کچن میں تو گپ شپ نہیں لگائی جائے گی، تو لیٹس گو آؤٹ سائڈ، تو چلتے ہیں تھوڑا ٹائم اچھا سا اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں۔ اچھا، ویسے آج کل لاہور کے اندر کہاں پہ سحر اور افطار بہت اچھا ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ڈھیر جگہ ہیں اب تو، ماشاءاللہ بہت سارے ریسٹورینٹس آ گئے ہیں، there are tons of restaurants in لاہور۔ مطلب اگر میں آپ کو، لیکن اندرون لاہور کا جو ایک فلیور اور ٹیسٹ ہے، خاص طور پر سحری وہاں پر جو تو آپ نے دیسی کھانا ہے نا، تو میں if you ask my opinion تو اس سے اس جیسی پائے وہ چنے وہ بڑا، آپ ان کو فینسی ڈشز میں ڈال کے بڑے ریسٹورینٹ میں لے آئیں، کچھ نہیں مزہ آتا۔ وہ جو وہاں کا ٹیسٹ ہے نا، وہ اس کی اپنی ایک بات ہے، اس کی وائب اپنی ہے، اس کا ایکسپیرینس اپنا ہے، وہ نوسٹیلجیا اپنا ہے، تو ادھر جا کے مزہ آتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے مجھے ٹکا ٹک پسند ہے، تو مجھے کوئی کسی فینسی ریسٹورینٹ میں جا کے وہ کھانا پڑے نہیں مزہ آتا، لکشمی میں جا کے مزہ آتا ہے، اور پھر ٹیسٹ ہے۔ اب وہاں کے 50 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، ان کا ایکسپیرینس ہے، اور جو بنانے والے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں تو پتہ نہیں جادو ہے، وہ ان کو کہیں ہٹا دیں نا تو نہیں بنتی چیز ویسے۔ اور اب مجھے لگتا ہے پشاوری کھانوں کا بڑا ٹرینڈ آ گیا ہے لاہور میں،
बहुत ये शनवारीज वगैरह और ये सारा ये रोश और ये सब हाँ, खाने ये सारे वो शनवारी पिशावरी खाने हैं, इनका एक अपना फ्लेवर है, टेस्ट है। और मटन और दुम्बा खाने वाले जो लोग हैं, हाँ, ये हाशमी साहब भी सुन रहे होंगे, यकीनन हाशमी साहब भी सुन रहे होंगे, वो बड़ा पसंद करते हैं इस चीज। जी, हाशमी साहब बड़े अच्छे हमारे अजीज दोस्त हैं। हमारे प्रोड्यूसर जो है इस पूरी ट्रांसमिशन को रन जो कर रहे हैं वो बहुत शौकीन है खानों उनके की साथ और एक हमारी खाबों के। कमिटमेंट भी है असल में दुम्बा के हवाले से, इसीलिए अच्छा, तो हम उनको भी साथ साथ हाशमी साहब काबू नहीं है। उनके काबू गया होगा इस दफा मेरी। ये तैयार हो गए हैं जी के काबू आने के लिए। जी हाशमी साहब आई एम इन। ले जी, यहाँ पर ऑन एयर जो है ना दावतें ईद मेरे की साथ कुछ पकी- जाती तो नहीं होने वाली दुबे के हवाले से, कोई बहुत ज्यादा कोई दावतें ये जो हाशमी है ना साहब भी यहाँ पर बताएंगे। पक्की हो रही है। अच्छा, वैसे आप खुद भी कुकिंग करते हैं, अगर आपको फूड टेस्टिंग का इतना है, और आपको क्या लगता है गुड शेफ कौन है, एक मेल और फीमेल कौन है, किसके हाथ में टेस्ट ज्यादा है? हमें लगता है मेल के हाथ में। मेल के हाथ में ना, हाँ, क्योंकि हमेशा बड़े रेस्टोरेंट्स में मेल हेड शेफ होता है, मेल उसके के नीचे- हाथ में जरा ज्यादा फील आती है। बस अब आपने खाना इनसे बनवाना है। नहीं, ये काफी हेल्प करते हैं। अच्छा। और मुझे बल्कि लग रहा होता है समटाइम मेरे खाने को जो फाइनल टच ये देते हैं ना, वाह, उससे उसी चीज से उठती वो है। जो उससे जायका चीज है। उठ जाती है। क्या बनाते हैं आप सबसे वैसे मजेदार? मुझे शौक तो है ब्रेकफास्ट बनाने वैसे तो बातें बहुत शौक से Very बनाते हैं। का। देखिए, बातें बनाना हो या मुंह बनाना हो तो ये भी आर्ट है जनाब, ये भी आर्ट है। अच्छा, तो क्या ब्रेकफास्ट में क्या आपका? ब्रेकफास्ट में जनरली तो एग्स ही होते Eggs होते हैं। हैं, अब हर तरह के एग्स बन जाते हैं। अब सनी साइड फ्राइड कह लो, ऑमलेट्स कह लो, फिर चीज अब मैं वैसे काफी शौकीन हूँ इनके खानों की, और स्पेशली अगर बैठ के कुछ मिल जाए तो क्या ही बात क्या है। ही बात है। थोड़ा रेस्ट में मुझे शौक है। वैसे भी सहरी में हम दोनों जो सहरी है ना मिलके बनाते हैं। आपके Very चूंकि अपने nice. रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो उसकी क्या स्पेशलिटी है, उसको उसके हवाले से चले, मतलब आई डोंट नो मार्केटिंग साइड से, आई वोंट बी एबल टू नेम देम, लेकिन एक नहीं, पोर्चुगीज, क्योंकि वो देसी नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, एक पोर्चुगीज चेन है जो लाहौर के 3 बड़े शॉपिंग मॉल्स में ठीक। फूड कोर्ट में अवेलेबल है। इट हैज अ रोटिसरी एंड शुरास्को ग्रिल्ड चिकन। बड़ा जबरदस्त किस्म का खाना है, बड़ा जूसी चिकन है। ले भाई, अब आपने जो भी, अगर तो किसी को कोई इस तरह के खाने पसंद, लेकिन और बहुत लाहौरी healthy ना, है। लाहौरी ज्यादा ना देसी खानों की तरफ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि वो इट्स मोर देन अ देसी। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, थोड़ा healthy side अच्छा, healthy अब चूंकि चंद एक दिन रह गए हैं, चंद एक रोजे रह गए हैं, तो सहरी करनी हो तो रिकमेंडेशन क्या है, सहरी कहाँ पर करनी चाहिए? फिर मैं इफ्तारी पे आता हूँ। वैसे तो सहरी के लिए जैसे आपने कहा कि लक्ष्मी में चले जाएं या थोड़े अंदरून एरियाज में चले जाएं, लेकिन एमएम आलम रोड पे कुछ रेस्टोरेंट्स नहीं, हैं जो बड़ी अच्छी नहीं, सहरी नहीं, करवा जो चने और जो वहाँ के हैं मजे वो के नहीं। जाता है ना, हलवा पूरी, आलू वाले पराठे, हाँ, मुझे ऐसे जो लगता हमारे है कुछ ये भी रेस्टोरेंट्स preferences हैं। वो बड़े जबरदस्त हैं। कुछ लोग अब इतना सहरी में नहीं खाते हैं कि बाद में डाइजेस्ट होने में असल में सारा सारी दिन- रात हम लोग जाग रहे होते हैं। पहले एक होता था सहरी के वक्त उठना, वो और एहतमाम होता था। अब लोग जाग रहे होते हैं और मोस्टली लोग लेट नाइट खा लेते हैं खाना। तो उस तरह से सहरी प्री नहीं हो सहरी पाती। टाइप वो ठीक है, कुछ 2 बजे के करीब आप सहरी खा लें, उसके बाद लस्सी वस्सी पिए और नमाज मजा आ पढ़ें। जाएगा जी। नमाज तक जागना फिर एक चैलेंज होता है फिर उसका। लेकिन अब वैसे ये रूटीन बड़ी गलत है ऑनेस्टली, कि मतलब आप 5 बजे तक जागते रहते हैं और फिर उसके बाद दोपहर तक सोते रहते हैं। उससे बेहतर आप बीच में थोड़ा सा नैप ले ले, और फिर चूंकि आप लोगों ने तो बताया कि आप घर में खुद ही अपनी सारी बनाते हैं, तो जी, जी। वो भी एक अच्छा टाइम पास हो जाता है। नहीं, बच्चे क्या डिमांड करते हैं ज्यादा खाने के लिए? बच्चे ऑब्वियसली देसी कुजीन तो इतनी लाइक नहीं करते, दे लाइक पास्ता और इसी तरह ही कुछ ना कुछ उनको जाहिर होता है है। सहरी में किसके टिंडे खाने को दिल करेगा? हाँ, लेकिन कसम मेरे से। बच्चे जो हैं वो दे आर मोर इनटू एग्स, वो एग्स का जरा होता है उनको, उसमें डिफरेंट वैरायटी ले आए, लेकिन दे आर नॉट इनटू के सालन हो और पराठे हो, इस तरह का कुछ नहीं है। लेकिन आज के बच्चे ना चिकन पे हैं बस। हाँ, That's they are it. more ब्रायलर into chicken. चिकन खा खा बच्चे भी ब्रायलर सही हैं। सही। बच्चे और भी बच्चों की ब्रायलर। क्या एज है, क्या रूटीन है, रोजे रख रहे हैं? माशाल्लाह दोनों बच्चे दोनों पूरे रोजे रखे हैं उन्होंने। Very nice. बेटी मेरी है शी इज 15 और बेटा है ही इज 13। अच्छा, यानी माशाल्लाह, दोनों माशाल्लाह। रमजान बड़ा जबरदस्त गुजरा हाँ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों में ज्यादा एक शौक भी होता है। इवन तो स्कूल है इस दफा साथ में, एग्जाम्स भी होते रहे उनके, लेकिन उन्होंने रोजा स्किप नहीं किया। बिल्कुल और सही एज भी ना रमजान में और ईद को और ये फेस्टिविटी को एंजॉय करने वाली यही एज है, द गोल्डन एज। क्योंकि बच्चे रमजान से पहले इतना एक्साइटेड होते हैं कि रमजान आने वाला है, रोजे कब रखेंगे, हम भी Exactly. रखेंगे, तो ये बड़ी मजा। और फिर आगे ईद की तैयारियां भी, ईद की तैयारियों के हवाले से भी हम आपसे डिस्कस करते हैं जी। क्या हमारे पास नात ख्वाह है? बिल्कुल जी, सुल्तान अहमद सरवरी कादरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। कौन सा कलाम पेश करेंगे? माइक ऑन करना जी माइक। लिखा हुआ है, मेरे दोस्त हैं उनका लिखा हुआ है जी। वो मैं पेश जनाब। जनाब।
بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں. افطار میں چند ایک لمحات باقی ہیں. دسترخوان یہاں بھی سج چکا ہے اور یقیناً آپ کے یہاں بھی کچن میں مصروفیت بڑھ گئی ہوگی, انرجی لیول ڈاؤن ہو گیا ہوگا. کچن ٹو ڈائننگ ٹیبل نا ایک دوڑ لگی ہوتی ہے کہ سب چیزیں ٹیبل پر پہنچ جائیں اور پھر سب مل کر افطار کریں. بالکل. اور ناظرین, آج جو میری اسپانسر ہے, جو میری وارڈروب ہے, اس کو اسپانسر کیا ہے کلندرز نے, اور ان کا ذکر میں پہلے نہیں کر سکا. ذاتی طور پر بہت پسند کرتا ہوں. لاہور ایم ایم عالم پر یہ لوکیٹ کرتے ہیں. بہت ہی زبردست فیبرک اور سٹچنگ بہت اچھی ہے, ڈیزائنز بہت اچھے ہیں. اپنی جو عید کی اس دفعہ اپنی شاپنگ کرنی ہے وہ کلندر سے کرنی ہے. لے جی, یہ ڈن ہو گیا. اب وہ تمام لوگ جو کہ پریشان ہو رہے تھے, رضوان نے ان کا یہ مسئلہ تو حل کر دیا کہ اب آپ کلندر سے جا کے اپنی عید کی شاپنگ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی عید پہلے, بلکہ ہمارے بچے آ چکے ہیں روزہ کشائی کے لیے. ہماری گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ٹیچر آنسا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, جو کہ روز کوئی اچھی سی ایک کہانی لے کر آتی ہے. تو بچوں کی روزہ کشائی بھی یہاں پر چلے گی, ان سے کہانی بھی سنیں گے. میں ہمارے گیسٹ جو ہیں ان کی طرف چلتی ہوں. اچھا, عید کی شاپنگ کون کرتا ہے؟ آپ کرتی ہیں بچوں کی اپنی پسند سے, یا کون کرتا ہے؟ ویسے شاپہولک ہے, میری بھی ایون شاپنگ یہی کرتے ہیں. ویری نائس. ہر چیز کی, جوتے, کپڑے, ہر چیز کی. لیکن مل کے کرتے ہیں. مل کے کرتے ہیں. مطلب میرے بغیر بھی یہ کر لیتے ہیں. شاپنگ میں بھی سپورٹ کرتے ہیں, کوکنگ میں بھی سپورٹ کرتے ہیں. کتنے اچھے ہسبینڈ ہیں آپ. دیکھیں نا پھر کہاں سے دیکھیں ذرا, دیکھیں مردوں کو کیسے اتنی تعریفیں کر کر کے خوش ہو رہے ہیں. نہیں, لکی ایکچولی جو ماشاءاللہ مجھے تو گھر بیٹھی سمجھ اچھی بات ہے, آپ انڈورس کر رہی ہیں. ماشاءاللہ, یہ اچھی بات ہے. مطلب ایسی چیزیں اپریشیٹ کرنی چاہیے. اچھا, عیدی بھی علیحدہ ملتی ہے نوٹوں کے ساتھ, یا پھر جو کپڑے شاپنگ آگے وہ عیدی ہے؟ ایسے نہیں, اتنا عیدی نہیں میں جانے دیتی. اچھا, شاپنگ تو پھر شاپنگ ہے. شاپنگ, عیدی, ویلنٹائن, برتھ ڈے, میرج اینیورسری, انگیجمنٹ اینیورسری, لڑائی کی اینیورسری, کچھ بھی ہو تو مطلب اس میں گفٹ تو بنتا ہے. بالکل. اور پھر یہ نہیں ہے ایک بار, ہر سال, مطلب یہ 7 سال چلنے ہیں. تو وہی ساری چیزیں میری بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ نہیں ہوتا ان کے پاس. میں جو ہوں, اس سے اچھا کیا گفٹ ہوگا؟ اچھا, یہ دیکھیں نا, یہ بالکل صحیح بات. تو میری بات سنیں نا, آپ انہی کے پیسوں سے شاپنگ کر کے انہی کو گفٹ کر دیا. یار, ان کے لیے نہیں خریدا جا سکتا کچھ, یہ بہت پرٹیکولر ہے اپنی چیزوں کو لے کے. اچھا, ماشاءاللہ میری 16 سال ہو گئے ہیں شادی کو, لیکن میں ان کے لیے کچھ ایون ایک شرٹ بھی بائی نہیں کر سکتی. مجھے نہیں پتا ان کو کیا پسند ہے. ان کی اپنی نظر ہے. کبھی آپ بھابھی کی چوائس نہیں, ان کی شاپنگ کی ایک اپنی نظر ہے. اور میں ضرور پہن لوں, لیکن کچھ آئے تو صحیح. دیکھیں, گلا یہ ہے, وہ آپ کی پسند کا پہن لیں گے. لے جی, یہ گلا بھی آپ کا ختم کروا دیتے ہیں. بھابھی کو ہم پکا کریں گے کہ وہ کوئی چیز آپ کو گفٹ کر دیں. میں نے دیکھ لیا ہے پوائنٹ. ٹھیک ہے جی. ہم ٹیچر آنسا, کیا کہانی آج لے کر آئی ہیں آپ؟ مارچ کا جو رسالہ ہے وہ میرے پاس ہے. میں اس کو پڑھ رہی تھی اور اس میں بہت ہی دلچسپ ایک قصہ مجھے ملا. میں نے سوچا آج بچوں کے ساتھ وہی شیئر کرتے ہیں. ضرور. آپ لوگوں کو پتا ہے آج ڈیٹ کیا ہے؟ 23 مارچ. آج 23 مارچ ہے, اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. تو میں نے اسی کے بارے میں آج سٹوری آپ لوگوں کے لیے رکھی ہے. سنو گے؟ یس. ایک مرتبہ کیا ہوا, ارشد اسکول میں گیا تو وہاں پر اس کی ٹیچر نے اسے بتایا کہ کل ہمارے کلاس میں 23 مارچ کے حوالے سے ایک بہت اچھا پروگرام ہوگا, تو آپ سب بچے انٹرنیٹ سے یا کسی بھی رسالے سے, اخبار سے, یا اپنے گھر میں کسی بڑے سے 23 مارچ کے حوالے سے کچھ معلومات لے کے آئیے گا. سب بچوں نے اپنے اپنے ریسورسز کا استعمال کرنا شروع کر دیا. ارشد جب گھر آیا تو اس نے آ کے اپنی امی جان سے یہ بات ڈسکس کی اور کہا کہ 23 مارچ کے بارے میں ہماری ٹیچر نے آج ہمیں کہا ہے کہ کسی بھی میڈیم سے اس کے بارے میں جانیں, تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں 23 مارچ کو کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ 23 مارچ 1940 کو پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی, اور اس دن پتہ چلا تھا کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے. تو ہمارے رہنماؤں نے, قائدین نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور ایک آئیڈیا پیش کیا تھا کہ ہمیں ایک ملک چاہیے جہاں پر ہم امن سے رہ سکیں. تو ارشد بہت ایکسائٹڈ ہو گیا. اچھا, تو اس دن یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا صرف کہ پاکستان بنے گا, تو پھر ماما جان پاکستان کیسے بنا؟ انہوں نے کہا بہت زیادہ محنت طلب کام تھا, تحریکیں چلی, ہمارے قائدین نے بہت محنت کی, بہت ساری کوششیں کی, اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی, مال کی قربانی دی, اور پھر ہمارا وطن پاکستان ہمیں میسر آیا.
وہ اور بھی ایکسائٹیڈ ہو گیا اور اس نے کہا کہ ماما جان پھر تو بہت محنت سے ہمیں اپنا وطن ملا ہے نا. تو انہوں نے کہا بہت محنت سے, تو ہمیں جو چیز بہت محنت سے ملی ہو ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے نا. تو ٹیچر نے, اس کی ماما نے کہا کہ آپ کو ہمارے وطن کی حفاظت کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں, میں کیسے حفاظت کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر سے اس کا آغاز کر سکتے ہیں. یعنی ہم اپنے گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں نا, جیسے صفائی کا خیال رکھ کے, اپنی گلی کا خیال رکھیں, اس کی صفائی کا خیال رکھیں, پھر اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھیں. اسی طرح سے جو بھی ہمارے رولز بنائے جاتے ہیں, گھر میں ماما پاپا نے جو رولز بنائے ہیں وہاں سے شروعات کرو, پھر ہمارے شہر کے جو رولز بنے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے ہم روڈ پہ جاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ روڈ کراس کرتے ہوئے ہمیں کون کون سے رولز فالو کرنے چاہیے. 3 لائٹس لگی ہوتی ہیں نا, ہمیں ان رولز کو بھی فالو کرنا چاہیے. اسی طرح ہماری کلاس میں جو ٹیچر رولز بناتی ہیں ہمیں انہیں بھی فالو کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہمیں اپنی پڑھائی پر غور کرنا چاہیے, دل لگا کے پڑھنا چاہیے, تاکہ ہم مستقبل میں اپنے وطن کے لیے کچھ اچھا کام کر سکیں. اور جو کام آج کل ٹرینڈ میں ہے, جو سکلز سیکھنا ضروری ہے, ہمیں وہ بھی سیکھنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے وطن میں جتنی بھی تاریخی عمارات ہیں, جیسے مینار پاکستان ہے, کس نے دیکھا مینار پاکستان؟ واو, ہمیں وہاں پر جب ہم وزٹ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ وہاں پہ گند مچا کے آ جاتے ہیں نا. ہمیں وہاں پہ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے, اور پبلک پلیس پہ ہمیں اپنے آپ کو ایک بہت ہی اچھا شہری ہونے کے ناطے وہاں صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اور وہاں پہ موجود جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. وہاں پر لگی ہوئی جو واٹر کین ہوتی ہے ہمیں اس کو بھی سیف رکھنا چاہیے. وہاں بیٹھنے کی جو جگہ ہے اسے بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے, اور ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں جنگلات کا بھی خیال رکھنا ہے. درخت کاٹنے کسی کو نہیں دے رہے, اور ہر بچے نے اپنے اپنے نام کا ایک پودا ضرور لگانا ہے. ایسا ہو جائے تو پاکستان سرسبز و شاد نہ ہو جائے, جی آباد ہو جائے. بہت ہی خوبصورت کہانی ہمیں ٹیچر آنسا نے سنائی ہے, اور اس کا مقصد بھی یہی تھا آج 23 مارچ کی مناسبت سے کہ بھئی آپ لوگ اچھا شہری بنے. اچھا شہری بننے کے لیے تھوڑی بہت کوشش کریں, ایفرٹ ڈالیں. انڈیویجول لیول پر جب آپ بہتری کریں گے نا تو پھر پاکستان میں بہت سی چیزیں اچھی ہو جائیں گی. بساط کے مطابق کچھ اچھا, ٹھیک ہے, ہم سب کچھ گورنمنٹ پہ ڈال کے اور خود کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہمیں پرووائڈ کرے. اب گورنمنٹ ہر کسی کے گھر جا کر تو پوچھ نہیں سکتی ہے, تو پھر انفرادی طور پر جتنا آسانی پیدا کر سکتے ہیں, صفائی کا خیال رکھ سکتے ہیں. میں ان کی سٹوری ٹیلنگ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر, ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر, اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ بچوں کو بتا رہی ہیں, اور ہمیں سب کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. اور اس ایج میں جب یہ بات سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ آگے جا کے آسانی. اچھا, ہمارے یہاں پر نا بڑا کلچر ہے, اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, گاڑی کا شیشہ نیچے کیا, یہ تھا چیز نیچے باہر پھینک دی. آپ نے گھر کو صاف کیا, گند باہر پھینک دیا. آپ کہیں پہ کسی ریسٹورینٹ میں کہیں گئے, آپ سے کچھ ہو گیا, آپ کہیں گے نہیں ہم کیوں صاف کریں, وہ جو ویٹر آئے گا جس نے ہمیں سرو کیا وہی صاف کرے. مطلب آپ کسی کے لیے آسانی نہیں پیدا کرتے. پتہ نہیں انڈیویجول لیول پر ہم یہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کیوں نہیں کر رہے. نہیں کرتے ہیں, ایون تو اس میں کوئی اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا, ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے اور سب کچھ سب کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل. اور اس سے اپنی عزت بھی بڑھتی ہے, اس سے کوئی کمی تو نہیں ہو جاتی. آپ ریسٹورینٹ جاتے ہیں, خاص طور پہ بہت کلچر ہے ہمارے, ہم کسی کا, ہم سمجھتے ہیں یہ کسی اور کا کام ہے, ہمیں دوسرے کا کام سمجھ کے بھی اگر ہم بانٹنا شروع کر دیں تو یقیناً اس سے رسپیکٹ بھی بڑھتی ہے اور آسانی. کلین ایز یو گو والی پالیسی پہ کام کریں نا, اٹھیں اور صفائی کر کے چلیں. صفائی کر کے پھر جائیں. بالکل ٹھیک ہے. باہر دیکھیں نا, باہر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کرنا ہے, ٹیبل پر بیٹھنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, سرو کرنا ہے, وہاں سے خود ہی کھانا لے آئیں اور ادھر بیٹھ کر خود ہی کھائیں. وہاں پہ یہ سرونگ سروینٹس, اور وہاں پہ آپ کسی کو, وہ کہتے ہیں ہم آپ کو سروس دے رہے ہیں, سو یو ہیو ٹو آسک ود دا پلیز. آپ نے پلیز کہنا ہے, اور آپ نے پوچھنا ہے کین آئی ہیو دس ون دس. کین والا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم یہاں پر آرڈر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں آپ آرڈر نہیں کر سکتے, آپ پوچھیں, یو ہیو ٹو آسک نائسلی. اور ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو آرڈر دینے ہیں, ایوی لے آؤ, ایوی لے آؤ. ہماری مورل ویلیوز میں یہ ساری باتیں تھیں, دوسروں کو ہیلپ کرنا, لیکن دوسرے لوگوں نے اڈاپٹ ان لوگوں نے اڈاپٹ کر ہمارے دین, ہمارا دین وہ ہیلپ فل بھی ہیں, ایک دوسرے کو لے کے موٹیویٹ بھی کرتے ہیں.
ہم مسلمز جو ہیں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، لیگ پولنگ بھی بہت زیادہ ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جن میں خیال کرنا چاہیے دوسروں کی آسانی کا، ہم لوگ نہیں کرتے. بالکل. تو ہمیں حالانکہ اس بات کا پتہ بھی ہے کہ اس کا ثواب ہے، اور ویسے بھی اچھا ہے، پیار محبت بڑھتا ہے معاشرے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے سے. بالکل. تو یہ بہت ہی خوبصورت میسج ہے جی آپ کا، اور اسی کو ہم تھوڑا سا آگے کریں گے کہ پلیز آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور مل کے پاکستان کے لیے دعا کریں. آج 23 مارچ 1940 کو جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی جس لیے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا، انڈیا کے اندر مسلمانوں کا حال دیکھ لیں، شکر ہے کہ ہم ایک آزاد ملک کے اندر ہیں. فلسطین کا حال دیکھ لیں، تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. ابھی بریک ہے، بریک آپ دونوں کا بہت شکریہ، لیکن ابھی افطار میں آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. افطار میں آپ آج ہمارے ساتھ پکوڑے کھا کے جائیں گے. ایسے ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. جو آپ فوڈی کی باتیں کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، آج پکوڑے اور سموسے کھلا دینے آپ کو. جی ہمیں جانا ہے ایک بریک پر، اور ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس مل کر روزہ افطار کرتے ہیں انشاءاللہ. رمضان الکبیر. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان الکبیر کی افطار ٹرانسمیشن میں افطار ہو چکا ہے، تمام لوگ اچھے سے روزہ افطار کر چکے ہیں، اور اب تو تاک راتوں کا سلسلہ جیسے میں نے بولا تھا شروع ہو گیا ہے. تو آج 23ویں کی تاک رات ہے، اور اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر پاکستان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو قائم و دائم رکھے. اور اس کے اندر جتنی بھی مہنگائی، یہ بہت ایک مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس کے اندر جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس کو کنٹرول اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے، اور ہم سب کو اتنی عقل دے کہ ہم لوگ جو خود منافع خوری کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں وہ منافع خوری کم کر دیں، تاکہ جو اپنے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ان کا احساس کریں، ان کا خیال کریں. اور آج کا ایشو بھی ہمارا، جیسے ہم نے کنات پر بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے، اور ہمارے علماء کرام نے بھی ہمیں بتایا کہ اسلام تو بار بار درس ہی ہمیں یہ دیتا ہے کہ آپ جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ، اور اس کے بعد ایسا نہ کرو کہ آپ، اب جیسے اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمسائے بھی ہیں نا، کچھ اچھا کھاتے ہیں نا تو وہ جان کے باہر رکھتے ہیں تاکہ آنے جانے والوں کو پتہ چلے کہ جی ہم نے آج یہ کھایا ہے. اس حد تک ہم شو آف میں چلے گئے ہیں. بالکل شو آف کا زمانہ آ گیا ہے، لوگوں کو نعمتیں دکھائی جاتی ہیں نہ کہ ان میں بانٹی جائیں. اور جس طرح آج ہم نے تاک رات ہے، تاک رات کو تلاش کرنے کا حکم ہے، آخری عشرے میں تو تلاش کریں، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ فلسطین کے لیے خاص طور پر دعا کریں. دوبارہ سے وہاں حملہ، اور پتہ نہیں کتنے ہی ہمارے بہن بھائی جو خواتین ہیں، بچے بچیاں وہاں پر شہید ہو رہے ہیں. اور وہاں میرا دل باہر آ گیا، میں نے سوال سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا روزہ قبول ہو جائے گا سحری اور افطاری کے بغیر. اللہ اکبر. تو اس طرح کے وہاں پر حالات یہ ہیں کہ یہاں پر ہم افطار پارٹیز انجوائے کر رہے ہیں، سحر پارٹیز ہو رہی ہیں. اللہ پاک ان کے لیے آسانی کرے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکے، کم از کم آواز تو بلند کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین بڑی خوبصورت بات حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چونکہ آج کنات پر بات ہوئی، حضور فرما رہے ہیں کہ کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا. تو اصل کمال تو خرچ کرنا ہے. کمانا اللہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ کے فضل سے بھی بہت سے لوگوں کے جو رزق ہیں وہ فراخی ہوتی ہے ان میں، مگر خرچ کہاں ہو رہا ہے یہ بڑا اہم ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ خرچ کہاں ہے. سو اپنے کمزور طبقات جو ہیں ان پر خاص طور پر شفقت کریں، اور ہمیں رزق دیا بھی ہمارے کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، لہٰذا اس پر خیال رکھیں. اور فلسطینی بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعا کریں. اور پاکستان میں، ہمارے ملک میں بھی بڑی غربت ہے، ہمارے ملک میں بھی بڑے ایسے خاندان ہیں جو سفید پوش ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے مگر بڑی مشکل میں ہیں. تو اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانی کریں. آمین آمین. آسانی پیدا کرے، کیونکہ وہ جو گدا گری ہے، جو بھیک مانگنے والے ہیں، وہ تو شاید سفید پوش جو لوگ ہیں ان کا بھی حق کھا لیتے ہیں. وہ تو پیشہ ورانہ، پیشہ ور، تو وہ لوگ جو کہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جن کو آپ سیلز مینز کو دیکھتے ہیں، ویٹرز کو دیکھتے ہیں، گارڈز کو دیکھتے ہیں، یہ اصل میں سفید پوش ہیں جو کہ ہاتھ نہیں پھیلا رہے کسی کے آگے، محنت کر رہے ہیں. تو ان کی کوشش کریں کہ جتنی ہیلپ آپ کر سکے کریں، کیونکہ جس کو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے اس نے تو مانگ کے اپنا گزارا کر لینا ہے. لیکن ایسے لوگ جو کہ مانگتے نہیں ہیں اور وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی آس اور امید لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کا خیال کریں. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ٹرانسمیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کل آپ سے دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ گفتگو ہوگی، ملاقات بھی ہوگی، اور دانش عرفان ہمارے ساتھ، ہمارے قوال موجود ہیں جو کہ ہماری ٹرانسمیشن کے اندر رنگ جما دیتے ہیں. تو ان کے کلام کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑے جاتے ہیں. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.